بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی باتوں کو جھٹلا دے۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور ٹھکرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کہ آپ کی دعوت سچی نہیں ہے۔ اب دو باتیں کی گئیں، یا تو مشرکین مکہ سچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ باندھا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے تو پھر ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی بات کو اور سچ کو اور حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور پھر دعوے پر دلیل ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دلیل ہے قرآن کی حقانیت، وہ خود اس کے سامنے عاجز ہو گئے ہیں، اس کا جواب ان سے نہیں بن پایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے بناتے ہیں، تو انہیں چیلنج دیا گیا کہ تم بھی اپنی طرف سے بنا کے دکھا دو۔ اور پھر اس کتاب کی سچائی سابقہ الہامی کتابوں میں بھی وہ پڑھ چکے تھے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق جاءہ، کون ہے بڑا ظالم اس بندے سے جو کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، یا وہ جھٹلا دے سچائی کو، حق کو، حقیقت کو جھٹلا دے، اذ جاءہ، جب وہ آ گئی حقیقت اس کے پاس۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ آگے مومنوں سے یہ کہا گیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ مشرکین مکہ سے بھی سوال ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود، مشکل کشا، حاجت روا بنایا ہوا ہے، کہ اللہ اکیلا تمہاری مشکلیں حل کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو بنا لیا ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ اور آگے یہ کہا جا رہا ہے، ایک سائنسی حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو فوت کر لیتے ہیں، حین موتیہ، جب انہیں موت آتی ہے۔ موت یعنی جب انہیں فوت کرتے ہیں، جب انہیں رات کو سلاتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں، اور پھر صبح کو روح واپس آ جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جب فیصلہ ہوگا موت کا، پھر جن کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ ان کی روحیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا انہیں اللہ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اور جن پر موت نہیں آئی ہوتی ان کی نیند میں ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ ویمسک التی، پھر اپنے پاس روک لیتے ہیں، قضا علیہ الموت، جن پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے، ویرسل الاخری، اور دوسروں کو واپس بھیج دیتے ہیں جن پر موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ آگے یہ کہا گیا کہ مشرکین کے لیے توحید کا جو پیغام ہے، جو دعوت توحید ہے، وہ ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی، ان کو اچھی نہیں لگتی۔ اکیلی اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا اور توحید کی دعوت دینا، توحید کا اعلان کرنا مشرکین کو اچھا نہیں لگتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے ساتھ اوروں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اذا هم یستبشرون، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قل، آپ کہیں، قل اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات، تو ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، عالم الغیب والشہادہ، تو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ آگے اسی آیت کے مطابق ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی، یہی لفظ ہے نا، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آگے آپ فرماتے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تو نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے کہ حق کون سا ہے، مجھے اب دنیا میں وہ حق والا جس پر تو نے فیصلہ کرنا ہو، جو حق ہو، وہی راستہ دکھا دے، اسی حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا قیامت کے دن زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا لَفْتَدَوْا بِهِ، فدیہ دینا چاہیں قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان سے وہ فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہوگا ان کے لیے جو انہوں نے گناہ کیے، ایسا فیصلہ صادر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔
اللہ کی عدالت سے ایسا فیصلہ ہوگا کہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی پر امید جو ہے اپنے بندوں کو ایک دعوت دی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، فرمایا اے وہ میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ گناہ ہو گیا نا، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ان سے بڑا گناہ ہے۔ جتنے بھی گناہ ہو گئے، زنا ہو گیا، شرابیں پی لی تم نے، بغاوتیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، سود کھا لیا، جو کچھ بھی زمین کی خلا کے برائی کے برابر بھی تم نے اگر گناہ کر لیے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی بھی کفر ہے، مایوسی کفر ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ معاف نہیں کر سکتے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں لہٰذا اللہ کی رحمت سے بڑھ گئے ہیں، تو یہ تو کفر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے سے بڑی ہے۔ اور آگے یہ کہا کہ جب کسی نفس کی پر موت کا وقت آتا ہے نا، بڑی حسرتیں ہوتی ہیں انسان کی، لیکن مرتے وقت ساری حسرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کی حسرت ہوتی ہے نا کہ میں فلاں کام کر لوں، اپنی اولاد کو فلاں جگہ تک پہنچنا دیکھ لوں، اولاد کی شادی دیکھ لوں، یہ حسرت ہے، کاروبار اچھا ہو جائے، یہ حسرت ہے، مختلف قسم کی حسرتیں ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن فوت ہوتے وقت ساری حسرتیں ختم ہو جائیں گی، ایک ہی حسرت اس وقت رہے گی جو حقیقت میں حسرت ہے۔ کیا کہا؟ ان تقول نفس یا حسرت، یہ کہ کہے کوئی نفس ہے حسرت، افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا، اللہ کی خاطر، اللہ کی جناب میں کوئی نیکی کر لیتا، مجھے تھوڑا سا مہلت مل جاتی تو میں اللہ کے طرف قدم بڑھاتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ بلکہ آگے آئے گا کہ جب انسان اپنی وفات کے وقت یہ کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک بن جاؤں گا۔ آگے قیامت کے دن کا منظر کشی کی گئی ہے، بڑی دل دہلا دینے والی۔ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کیا ہوگا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، زمین ساری زمینیں اللہ کے قبضے میں ہوں گی، آسمان مطویات بِیَمِینِهِ، لپیٹے ہوئے ہوں گے، ساتوں آسمان لپیٹے ہوئے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، بِیَمِینِهِ، اللہ کے دائیں ہاتھ میں، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، سبحانہ، وہ پاک ہے اور بلند ہے، اور پھونکا جائے گا اس دن سور میں۔ پھر دوسری مرتبہ پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے، پھر پھونکا جائے گا تو سارے انسان فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اللہ کے سامنے سب قیام کیے ہوئے کھڑے ہوں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، آپ کے رب کے نور کے ساتھ زمین روشن ہو جائے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نام اعمال رکھا جائے گا، کتاب رکھی جائے گی، نبیوں کو بلایا جائے گا، وَالشُّہَدَاء، گواہوں کو بلایا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، پھر حق پر فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا پوری جو ہے جزا اور بدلہ دیا جائے گا، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ آگے پھر فیصلے کے بعد کچھ جنت میں جانے والے ہوں گے، کچھ جہنم میں جانے والے ہوں گے، جو جہنم میں جانے والے، وسیق الذین، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جہنم کی طرف زمرہ، گروہ در گروہ، جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، دروازوں کو کھولا جائے گا، جہنم کے داروغے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، آیتیں پڑھ کے تمہیں سنائی تھیں، تمہیں بتایا گیا تھا، اس دن سے ڈرایا گیا تھا، قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے، لیکن اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہم پر صادر آ گیا، انہیں کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بہت برا ہے متکبرین کا ٹھکانہ۔ اور آگے وسیق الذین اتقوا ربہم، جو متقی بنے ان کا استقبال کیا جائے گا جنت کے دروازوں پر، فتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، جنت کے دربان فرشتے کہیں گے خزنتها سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، خوش رہو، خرم رہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اس جنت میں، اور کہا جائے گا انہیں الحمد، وقالوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس رب کے لیے، صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے، اس نے کہا تھا دنیا میں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ایمان لاؤ، اور میرے دین کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو وقف کر دو، اللہ تمہیں جنت دے گا، وہ وعدہ رب کا سچا تھا اور اللہ نے سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اللہ نے ہمیں وارث بنا دیا جنت کا، جہاں ہم چاہیں جو چاہیں کریں، نعم اجر العاملین، اللہ فرماتے بہت اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن کو
جنت کے فرشتے جنت پر استقبال کریں گے اور جو اللہ کی تعریفیں کریں گے. اللہ ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق دیں اور اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا لیں جو کام جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور دیکھیں گے فرشتے جو ہیں وہ عرش کے ارد گرد ہوں گے، وہ بھی تسبیح کر رہے ہوں گے اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ اور کہا جائے گا ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. آگے سورۃ الغافر ہے، اس کا نام سورہ مؤمن بھی ہے، سورۃ الغافر بھی ہے. اس سورت کی دوسری آیت میں غافر الذنب، اللہ کی عظیم صفات کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الغافر ہے. اور اس میں ایک مومن کا فرعون کے دربار میں ایک مومن جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، اس نے ایک زبردست تقریر کی تھی، خطاب کیا تھا، وہ خطاب سورت میں ہے، تو اس لیے سورت کا نام سورۃ المومن ہے. شروع میں اللہ کی صفات ہیں، فرمایا غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ غافر الذنب، وہ گناہ بخشنے والا ہے. قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن یاد رکھو شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے. اگر توبہ نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے تو وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. طول، بہت بلندیوں والا ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور آگے فرمایا کہ جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، توبہ کرنے والے بندوں کے لیے وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے. جو لوگ دنیا میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو معاف کر دے، استغفار کرنے والوں کو. الذین یحملون العرش، وہ لوگ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بھی، وہ اپنے رب پر ایمان بھی لاتے ہیں، ویستغفرون، اور بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اللہ تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، تیرا علم بھی وسیع ہے. فاغفر، اللہ تو معاف کر دے، للذین، ان لوگوں کو، تابوا، جو توبہ کرتے ہیں. اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے، تو استغفار کریں، توبہ کریں، تاکہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہمارے لیے بھی دعا کریں. واتبعوا سبیلک، اور اللہ تیرے راستے کی وہ اتباع کرنے والے ہیں. وقیم عذاب الجحیم، اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا، آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، انہیں داخل کر دے باغ، جنت کے باغوں میں، التی وعدتہم، وہ باغ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیے، ومن صلح، اور جو نیک بنے، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تم غالب ہے اور حکمت والا ہے. آگے کافروں کا جو ہے، جہنم میں جب کافر جائیں گے نا، اس وقت ایک خواہش کا اظہار کریں گے، کہیں گے قالوا ربنا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا سنتین، تو نے موت دی ہمیں 2 مرتبہ موت دینا، واحییتنا سنتین، زندگی دی 2 مرتبہ زندگی دینا، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، کیا کوئی اور راستہ ہے؟ اب پہلے 2 مرتبہ زندگی مل چکی ہے، موت بھی مل چکی ہے، کیا اب کوئی اور موت ہے؟ کوئی اور راستہ ہے؟ کوئی اور چانس اور آپشن ہے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، یہ اس وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی جا رہی کہ تمہیں بلایا جاتا تھا، اذا دعی اللہ، جب تمہیں پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کی عبادت کی طرف، کفرتم، تم کفر کرتے تھے. وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، جب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے تمہیں بلایا جاتا تھا پھر ایمان لاتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر، پس فیصلہ اللہ کے لیے جو بڑا ہے، بلندیوں والا ہے، کبیر، بہت بڑی کبریائیوں والا اور بلندیوں والا ہے. فدعوا اللہ، اور کہا گیا اسی کو بلاؤ، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. آگے وہ ذکر ہے، وہ جو ہے خطاب مومن کا فرعون کی عدالت میں. فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ قال فرعون کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے تھوڑی سی مہلت تو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. دھمکی دی، موسیٰ کو قتل کر دوں گا. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے. دیکھو کس قدر زبردست قسم کا تکبرانہ انداز، کہ کہو اس کو اپنے رب کو بلا لے، اور بچا سکتا ہے تو اللہ بچا لے اس کو. اس کا رب اس کو بچانا چاہتے تو بچا لے، میں تو قتل کر دوں گا اس کو. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے تو خطرہ ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے گا. قوم سے کہنے لگا کہ ہماری قوم کے، ہمارے اچھے طریقوں پیچھے ہے نا، وَطَرِيقَتُكُمُ الْمُثْلَىٰ وَيَذْهَبَ بِكُمْ طَرِيقَتُكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہارا عمدہ طریقہ زندگی لے کر جانا چاہتے ہیں. سورہ طٰہٰ میں ہے وَإِن يُظْهَرْ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ، اور یہ زمین میں فساد برپا کر دے گا، میں تو اسی کو قتل کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں تیرے اور اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں.
तू क्या रब है? रब तेरा रब भी वो है, तो मैं उसी की पनाह में आता हूँ जिसने तुझे इतनी ढील दी हुई है और छूट दी हुई है। मैं उसी रब की पनाह में आता हूँ, वो रब भी तो तेरा, तू उसी का बन के क्या कर। अब देखें ऐसे कितनी जबरदस्त पनाह है कि मैं तेरे रब की पनाह में आता हूँ, तुझसे नहीं डरता मैं। जिस तरह एक कुत्ता भौंक रहा हो ना, कुत्ते का एक मालिक हो, तो उस कुत्ते से डरने के बजाय बंदा उसकी तरफ देखे कि तू क्या भौंक रहा है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ। वो रस्सी थोड़ी सी खींचे, कुत्ता फौरन उसके कदमों में चला जाएगा। यानी तुझे जिसने ताकत और कुव्वत दी हुई है, कुत्ता फिर भी अपने मालिक को कभी काट लेता है, बेवफा बन जाता है। लेकिन उस फिरौन के पास तो ताकत, सलाहियत, कुव्वत, कुदरत, कंट्रोल सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ था ना। अल्लाह की दी हुई ताकत पर इस कदर वो फख्र कर रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं तेरे रब की पनाह में आता हूं, जो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है। तो मेरा बिगाड़ क्या सकता है? तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज भी अगर कोई बड़ा बन रहा है, कोई बड़ा मुजरिम है, कोई बागी है, कोई बड़ा सरकश है, आप डरते हैं उससे, तो उससे मत डरें, उसके रब की पनाह में आए। अल्लाह ने उसको ताकत दी हुई है ना, आप अल्लाह की तरफ चले जाएं, अल्लाह की पनाह में आ जाएं, अल्लाह से कहें। अल्लाह ताला उससे उसी वक्त सलाहियतें छीनने पर कादिर हैं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी बचाया। और एक बंदे ने कहा उस वक्त, उसी की फिरौन के दरबार में एक बंदा जो मोमिन बन गया, उसने क्या कहा? क़ाल रजुलुम मुमिनुम, कहा एक बंदे ने मिन आले फिरौन, फिरौन के आल में से, यक्तुम ईमान, जिसने अब तक अपना ईमान छुपाए रखा था। जब इसने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की धमकी मिल रही, अल्लाह ने इसको गुफ्तगू करने की जुर्रत दी। इसने पहले ईमान तो छुपाए रखा था, अब अपने ईमान का इजहार करने के लिए खड़ा हुआ और तकरीर की इसने। और क्या कहा? अतक़्तुलून रजुलन, ए फिरौन सुन, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तो एक बंदे को इसलिए कत्ल करता है कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? इस हकीकत पर कि वो तौहीद का ऐलान कर रहा है, इस ऐलान पर तू उसका दुश्मन बन गया है और तू उसको कत्ल करने के दर पे है। अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, हालांकि तेरे पास वाज़ेह दलाइल आ चुके हैं। वहीं यकु काज़िबन फ़अलैह, अगर ये झूठा है तो इसके झूठे का वबाल इसी पर है। अगर ये सच्चा है तो फिर याद रखो तुम पर अजाब आने वाला है। या कौम, फिर अपनी कौम सब से कहने लगा है मेरी कौम, या कौम लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फिल अर्ज़, ऐ कौम आज ज़ाहिरी बादशाही तो तुम्हारे पास है ना। फमन यंसुरुना मिन बअसिल्लाह, तुम्हें कौन बचाएगा, कौन बचाएगा हमें अल्लाह के अजाब से? इन जान, अगर अल्लाह का अजाब आ गया हमारे पास। क़ाल फ़िरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा वमा अहदीकुम, नहीं मैं, मा उरीकुम इल्ला मा अरा, नहीं मैं दिखाता तुमको जो मैं देख रहा हूं, कि जो मैं देख रहा हूं वो तुमको मैं नहीं दिखा सकता। वमा अहदीकुम इल्ला सबील अर्रशाद, और नहीं मैं रहनुमाई करता तुम्हारी मगर सीधे रास्ते की तरफ। अब आगे उस बंदे ने फिर अपनी तकरीर जारी करते हुए कहा, वक़ाल अल्लज़ी आमन, कहा उस बंदे ने जो ईमान लाया था, या कौम, ए मेरी कौम, इन्नी अखाफु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब, मैं डरता हूं तुम पर अहज़ाब जो जमातों पर पहले तुमसे आद और समूद पर जो अजाब आ चुके हैं, तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। मिसल दाब कौम नूह पर जो अजाब आया था, आद पर और समूद पर जो आया था। याद रखो, वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते। तुम अब इसी जुल्म पर डटे रहोगे, अड़े रहोगे तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। वरना वया कौम इन्नी अखाफु अलैकुम यौमत तनाद, वया कौम मैं डरता हूँ अलैकुम तुम पर यौमत तनाद, उस पुकार के दिन से कि जिस दिन तुम एक दूसरे को फिर पुकार रहे होगे। यौम तुवल्लून मुदबिरीन, जिस दिन तुम भागोगे एक दूसरे को पीठ दिखाकर। और तुम्हारे पास यूसुफ की भी खबर आ चुकी है। आगे बड़ी लंबी तकरीर है इसकी। आगे फिर जो है ना, फिरौन ने कहा या हामान, उस फिरौन ने कहा हामान मेरे लिए एक महल बना, मैं असबाब तलाश करना चाहता हूँ और मैं मूसा के रब को देखना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद फिर आगे उसी की तकरीर है, वक़ाल अल्लज़ी आमन, और उस बंदे ने कहा जो ईमान लाया था, या कौम इत्तबिऊन, ए मेरी कौम, इत्तबिऊन, मेरी बात मान लो, फिरौन की बात मत मानो। इसके पास दुनिया का वसाइल और इख्तियार हैं, लेकिन याद रखो जब अल्लाह का अजाब आया, इसके वसाइल और इख्तियार और असबाब और माल दौलत इसको उस अजाब से नहीं बचा सकेंगे। ऐ मेरी कौम इत्तबिऊनी अहदिकुम, मेरी इत्तिबा करो, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाता हूँ। सबील अर्रशाद, जो सीधा रास्ता हकीकत में है, फिरौन वाला रास्ता सीधा रास्ता नहीं है। या कौम, ऐ मेरी कौम याद रखो, इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता, ये दुनिया की जिंदगी का जो सामान है ना, मता, ये आरजी फायदा है, ये आरजी फायदा, ये मता है, थोड़ा सा फायदा है। इसके पीछे पड़ के तुम अपना आखिरत का फायदा वो ना ठुकराओ। व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार,
دار قرار تو آخرت کا گھر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اصل آرام، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ بل عائشہ عائش الآخرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ مسجد نبی بنا رہے تھے تو شعر پڑھ رہے تھے نا، اللہم لا عائش الا عائش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو اس نے بھی کہا اصل قرار، اصل سکون کی جگہ، چین اور اطمینان کی جگہ وہ آخرت کا گھر ہے۔ من عمل، یاد رکھو، من عمل سیئۃ، جس بندے نے جرم کیے، فلا یجزا الا مثلھا، اس کو اس کی مثل سزا ملے گی، اور جس نے اچھے عمل کیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، جس کو بغیر حساب وہاں پہ رزق دیا جائے گا۔ یا قوم، اے میری قوم، ما لی ادعوکم الی النجاۃ، کیا ہو گیا مجھے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مصر ہو مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو، تدعوننی، تم مجھے پکارتے ہو، لأکفر باللہ، کہ میں اللہ کا کفر کروں، وہ اشرک بھی، میں تمہارے شرک میں شامل ہو جاؤں، اللہ کے ساتھ شریک کروں، ما لیس لی بعلم، جس کا میرے پاس علم نہیں ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں اس غالب کی طرف، اس معاف کرنے والے کی طرف بلا رہا ہوں، لا جرم انما تدعوننی الیہ، میں ہمیشہ اسی پر رہوں گا، لا جرم، بلا شبہ، پکی بات ہے، میں تو اسی دعوت پر رہوں گا، لیس لہ دعوت فی الدنیا والآخرہ، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ وَأَصْحَابُ النَّارِ، مسرفین کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ جہنم ہے۔ اور آگے جہنم کا ذکر ہے کہ پھر انہوں نے نہیں مانی دعوت، اور اس بندے کو بھی قتل کرنے کا پلان کیا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کو مارنے کا پلان کیا، ہم نے بھی ایک پلان کیا، ہم نے ان کو سب کو غرق کرنے کا پلان کیا، اور اللہ نے سب فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہ، آگ، اگرچہ ان کے مجسمے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، قبر میں نہیں، اللہ فرماتے ہیں صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے فرعون کی لاش پر، اور اس کے ساتھ باقی بھی جتنے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت کے دن جب قیامت قائم ہو جائے گی، کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون، اے آل فرعون داخل ہو جاؤ شدید عذاب میں۔ اور جہنم کا ذکر ہے، جہنم میں جہنمی جب جل سڑ کر جو ہے اللہ کو پکاریں گے، پیچھے بھی ہے سورہ مومن میں، سورہ مومنون میں، جہنم میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، ان سے کہو مجھ سے بات نہ کریں، ان کو دھتکار دو، اور پھر جہنم کے داروغے کو بلائیں گے، کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ، کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، لِخَزَنَةِ جہنم، داروغہ جہنم سے، کیا کہیں گے ادعوا ربکم، اے داروغہ جہنم، اے مالک، یا مالک، آگے بھی آئے گا اگلے پارے میں، اپنے کہیں گے یا مالک، اے داروغہ جہنم، لیقضی علینا، آپ اپنے رب سے کہو کہ اللہ ہمیں مار ہی ڈالے۔ یہاں پر کیا ہے، پھر انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہیں یہاں پر موت نہیں آئے گی، مرو گے نہیں، ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے۔ پھر وہ کہیں گے اپنے رب سے کہو یخفف عنا یوم من العذاب، کہ ایک دن عذاب کی چھٹی مل جائے ہمیں، ایک دن عذاب کی تخفیف ہو جائے، دنیا میں کام کرتے تھے تو چھٹی ہوا کرتی تھی، ایک آدھ دن چھٹی کی ہو، یخفف عنا یوم من العذاب، قالوا، انہیں کہا جائے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، واضح نشانیاں پڑھ کے سناتے نہیں تھے تمہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار صرف جو ہے گمراہی میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھ سے مانگو، ہر وقت مانگو، ہر چیز مانگو، استجب لکم، میں تمہاری ہر پکار کو پورا کروں گا۔ اور پھر آگے کہا جو میرے عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا دعا بھی عبادت ہے، پکارنا بھی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے نہیں مانگتے، مانگنے سے تکبر کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی، اللہ فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم ایسوں کو جہنم میں داخل کرتے ہیں جو ہم سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ سے مانگیں، ہر چیز مانگیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگیں، بڑی سے بڑی چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیں، ایسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ کی اوقات سے زیادہ ہے، اللہ کی شان تو بڑی ہے نا، اللہ سے مانگیں، اللہ دیں گے، وہ قادر ہیں، وہ دینے پر ہیں، اپنے پورے ایمان، ہمارے مانگنے میں تو جو ہے کمی ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے، اصل میں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے ہماری کئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے مانگیں اور مانگنے کا طریقہ سیکھیں، انبیاء سے پیچھے جس طرح دعائیں ہم پڑھا ہیں انبیاء کی، اس طریقے پر دعائیں مانگیں۔ آگے اللہ نے کچھ اپنی جو ہے کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ اس میں تم سکون کرو، اور دن بنایا اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار اور آسمان کو بنایا، اور پھر آگے اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر تمہیں نکالا، تم بچے تھے، پھر بڑا کیا، طاقت دی، پھر بوڑھا کیا، اور پھر فوت کیا تم میں سے
اور پھر آگے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے فرشتوں کو بنایا، لترکبوا، جانوروں کو بنایا، لترکبوا منھا، تاکہ تم ان پر سواریاں کرو۔ آگے اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اس میں کچھ مکالمہ ہے کافروں کے ساتھ، اور اس کی پہلی آیت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے لوگوں کو دین کی، مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، کبھی کہتے تھے آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے آپ جادوگر ہیں، کبھی یہ کہا جاتا، کبھی کہتے مسحور ہیں، کبھی ساحر کہتے، کبھی مسحور کہتے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کیا کہتے۔ تو ایک نہ آیا بہت بڑا کلام کا ماہر عرب میں، دوسرے علاقے کا تھا، بڑا شاعر تھا بہت بڑا، اور اس کو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نا ایسے ایک محمد نامی شخص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نا ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں اس پر جادو ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ شاعر ہیں، پتہ نہیں مجنون ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا ہو گیا ہے، ہماری تو بات ہی نہیں سنتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہت بڑا ماہر تھا، شاعر تھا، بہت بڑا شاعر اور کلام کا ماہر تھا۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں، علاج کرتا ہوں، میں نا علاج کرتا ہوں ان کا، ٹھیک ہو جائیں گے یہ۔ اب سب نے کہا، بڑے بڑے سردار تھے، ٹھیک ہے صحیح کریں اس کو۔ وہ سارے پیچھے بیٹھے ہیں، یہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں نا آپ کا علاج کرتا ہوں، آپ اگر مسحور ہیں تو علاج کرتا ہوں، آپ اگر شاعر ہیں اور اپنے آپ کو بڑا شاعر سمجھتے تو میں تو بہت بڑا شاعر ہوں عرب کا، تو میں بتا دوں گا، اس سے بڑے شعر میں پیش کر دوں گا۔ وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس نے آ کر بڑی بڑی آفر دی کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ جو، کیونکہ اس وقت کے جو شاعر ہوا کرتے تھے نا، جو ان کی خواہش ہوتی تھی، آج بھی ایسا ہی ہے نا، دنیا کے طالبوں کی یہی خواہشیں ہوتی ہیں جو اس نے آ کر کہیں۔ اس نے کہا کہ آپ سردار بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، آپ بتائیں، ہم آپ کو عرب کا سردار بنا دیتے ہیں، اپنی برادری کا اور علاقے کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں۔ آپ کو پیسہ چاہیے، بتائیں ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، بتائیں عرب کی جس جس عورت پر آپ ہاتھ رکھیں گے، جس کا نام لیں گے، اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دیں گے۔ آپ چاہتے کیا ہیں بتائیں آپ۔ وہ باتیں کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے، سنتے رہے۔ اس نے کر لی، اور اس نے وہی گفتگو کی دنیا بھری۔ اب دیکھیں نا، دنیا کے کسی طالب کو یہ آفر مل جائے کہ پیسہ چاہیے، بتاؤ پیسہ دیتے ہیں، عہدہ چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، عورتیں چاہیے، دیتے ہیں آپ کو۔ دنیا کو تو یہی چاہیے ہوتی ہے نا، دنیا کے طالب کو۔ آپ سنتے رہے سنتے رہے، جب اس نے بات اپنی ختم کی، آپ نے اس سے پوچھا تو نے اپنی بات کر لی؟ کہتا ہے ہاں کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری بھی سن۔ آپ نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد یہ سورت کی ابتدائی آیتیں یہ پڑھی، پڑھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے رہے۔ اور وہ عربی تھا، جانتا تھا، عربی کا ماہر تھا اور بہت بڑا شاعر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیتوں تک پہنچے نا، آگے جہاں پہ عذاب کا ذکر ہے، اگر تم جھٹلاتے ہو نا اس کو تو میں تمہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم اعراض کرتے ہو اس قرآن سے، اگر تم نہیں مانتے تو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں تمہیں ڈراتا ہوں پھر اس صاعقہ سے، اس چیخ سے، اس زبردست کڑک سے کہ جو عاد اور سمود پر آئی تھی۔ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ، جب آئے تھے ان کے پاس رسول، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا، انہوں نے کہا تھا صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کیا۔ ہم نے ان پر جو ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، عاد نے تکبر کیا بغیر حق کے، اور کہنے لگے ہم سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پر ہوا کو بھیجا، صَرْصَرٍ فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ، نحوست والے منحوس دنوں میں ان پر تیز اور تند آندھی چلی تھی جس نے ان کو پٹخ کر رکھ دیا، اور جو ہے ایسے پڑے تھے جس طرح کھجور کے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں۔ اور سمود نے فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، ہم نے ان کو راستہ دکھایا لیکن وہ اندھے بن گئے۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ان کو بھی چیخ نے پکڑ لیا۔ جب یہ آیتیں پڑھی تو وہ بھی چیخ پڑا، چیخ نکل گئی اس کی، اور دوڑ کر آیا، آ کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا ہے، نہ یہ شاعر ہیں، نہ یہ مسحور ہیں، نہ یہ شاعر ہیں، نہ یہ جادوگر ہیں، یہ جو کلام لے کے آئے ہیں یہ سچا کلام ہے، اور ان قریب یہ جو کہہ رہے ہیں وہ پورا ہو جائے گا۔ اب مکہ کے مشرک اس قدر ڈھیٹ تھے کہ اپنا ہی بندہ ہے، سب سے بڑا ذہین، فتین اور شاعر اور مناظر جس کو سمجھا کرتے تھے، وہ
اس کو اب کہتے ہیں کہ اس پر بھی جادو چل گیا ہے، تو کہتے ہیں تیرے اوپر بھی جادو چل گیا. ہم کہتے ہیں نا بہت بڑا جادوگر ہے، انہوں نے تیرے اوپر بھی جادو کر دیا ہے. نہیں مانا انہوں نے پھر بھی. تو آگے اس صورت میں نا یہ قوموں کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جس دن انسان کے جسم کے اعضاء بول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. تو انسان کہے گا قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں بلوا دیا جو رب ہر چیز کو بلوا سکتا ہے. اور پھر آگے یہ بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن نا کافر لوگ دنیا میں جو دلیل کو نہیں دیکھتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، حقیقت آنکھیں کھول کر خود نہیں دیکھتے اور سمجھتے، بلکہ آنکھیں بند کر کے جو ہے پیچھے لگے ہوئے ہیں باقی لوگوں کے، اپنی قوم کے، اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے، اپنے پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں. قیامت کے دن وہ کہیں گے وقال الذین کفروا، وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ربنا، ہمارے رب ارنا الذین اضلانا، دکھا ہمیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے تھے، آنکھیں بند کر کے جن کے پیچھے لگے تھے نا، من الجن، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، کہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رونت ڈالیں. آج جن کو سروں پہ بٹھایا ہوا ہے نا، جن کو اپنا قائد، لیڈر اور رہنما بنایا ہوا ہے، اور جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں حق قبول کرنے میں، کہیں گے اللہ ہمیں دکھا، ہم ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں گے تاکہ وہ نچلوں میں سے ہو جائیں گے. ان الذین قالوا، آگے استقامت پر بڑی زبردست آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پر ڈٹ گئے. اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو، غم بھی نہ کرو، خوف بھی نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، گناہ اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی احسن، کہ برائی کو اچھائی سے دور کرنا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں، میرے ساتھ جو برا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہوں. اچھوں کے لیے ہم اچھے ہیں لیکن بروں کے لیے ہم جیسا پھر برا بھی کوئی نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، اخلاق کے منافی ہے، کردار کے منافی ہے، مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، اپنوں خصوصاً اپنے ہوں جب برائی کرنے والے. اللہ فرماتے ادفع باللتی احسن، آپ دفع کریں برائی کو، بد اخلاقی کو، گالیوں کو، بد تہذیبی کو اچھے طریقے کے ساتھ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ بندہ اس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، آپ کا بھائی. غلط فہمی کی وجہ سے وہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے تو آپ اس کے خلاف نہ ہوں، آپ اس کے لیے اچھا سوچیں، آپ صلہ رحمی کریں، آپ کے خون کے رشتہ دار ہیں. غلط فہمی کی وجہ سے شیطان نے غلط فہمی ڈال دی اور لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھے بنیں، ان کی برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دیں، اچھائی کے ساتھ دیں. تو اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ، اس کے اور آپ کے درمیان شیطان نے خلچ ڈال دی تھی تو اللہ آپ کو جگری دوست، دلی دوست بنا دے گا. اور یہ جو طریقہ اللہ فرماتے ہیں وما یلقیٰ الا الذین صبروا، یہ نہیں ملتا مگر صبر کرنے والوں کو. یہ طریقہ صبر کرنے والوں کو آتا ہے، بے صبر لوگوں کو یہ طریقہ نہیں آتا. وما یلقیٰ الا ذو حظ عظیم، جس کو یہ مل گیا نا اس کو بہت بڑا حصہ مل گیا ہے. اور آگے فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر شیطان آپ کو ابھارے، شیطان چونکے لگائے کہ دیکھو تم کیوں جو ہے وہ کر رہے ہو، اخلاق دکھا رہے ہو، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم کمزور ہو، تم فلاں ہو، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، انہوں نے ایسا کیا تو ہم بھی کریں گے. اگر شیطان ابھارے اپنے بھائیوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تو کیا کرو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں لڑنا. آج حالت یہ ہے کہ ہم آپس میں تو لڑ رہے ہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، خاندانی لڑائیاں ہیں اور نسلی تعصبات ہیں اور بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے. اور اصل جن کے خلاف لڑنا تھا ہم نے، جن کافروں کے خلاف، جو غصہ، جو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبات دیے تھے کافروں کے خلاف، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اس وقت کافر مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. جن کے خلاف لڑنا تھا اور جن کے خلاف اپنا غصہ دکھانا تھا ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں. اور یہ بھی کافروں کی سازشیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں آپس میں لڑایا ہوا ہے اور وہ ہمیں مار رہے ہیں، ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور وہ بھی ہمیں مار رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عطا فرمائے. آگے انشاءاللہ اگلا پارہ شروع ہوگا اور اگلے کل انشاءاللہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.